بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا، ملک کے رسم انتخابات میں کیا کرنا چاہیے اور انتخاب میں کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، انتخابات میں شرکت کے حوالے سے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو لوگ ووٹ دینا یا انتخابات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ منتخب ہونے اور با ایمان لوگوں کے دین اور دنیا کے امین بننے کا حق رکھتے ہیں، جو بہت سمجھدار ہیں، جو شیعہ اثنا عشری مومن ہیں، تمام اجتماعی اور شخصی شرعی مسائل جانتے ہیں، اور بہادر ہیں وہ جو بولنے یا خاموش رہنے میں اس آیہ کریمہ پر عمل کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، جو رشوت اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج تک کیا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ انہیں پرہیزگار ہونا اور خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سوال ہوا، جناب عالی شہداء کے خاندان کو کوئی نصیحت کریں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یا جنہوں نے شہید دیے ہیں وہ خدا کی راہ میں گئے ہیں اور راہ خدا میں ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ انہیں کیسے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ کچھ کامل لوگ شاید یہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے سر پر تاج ہے اور فلاں کے سر پر تاج نہیں ہے۔ انسان کے قریبی رشتہ داروں کی شہادت خدا کی طرف سے کرامت ہے۔ حقیقت میں شہادت باعث مسرت ہے، باعث غم و حزن نہیں۔ انسان کو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شہید ایک کمرے میں چلا گیا اور ہم دوسرے کمرے میں رہ گئے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی حالت ہماری حالت سے بہتر ہے، ہم غم زدہ ہیں اور وہ خوش ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون کون سی چیزیں مہیا کی ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس طرح جائیں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں، جبکہ وہ ایمان کے ساتھ اور شہید ہو کر گئے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ شہادت باعث سعادت ہے۔ جو بھی شہید ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ یہ گھر رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس جگہ کے لیے سامان جمع کرنا چاہیے جہاں رہنا ہے۔ وہ چیزیں یعنی جو انسان جمع کرتا ہے کتنی اہمیت ہے یہ وہیں معلوم ہوگا، یہاں معلوم نہیں ہے، وہیں معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں کافی ہیں۔ اور اسی طرح سوال ہوا، کیتھولک کے رہبر پوپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی توہین کی ہے۔ اس اہانت کے بارے میں جناب عالی کیا فرماتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، واضحات دین کا انکار کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ یہ جنگ آج انسان اور لا انسان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دعا ہے جو سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ یہی دعا ہے جس کے بارے میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم میں ایک ظالم حکمران کے لیے بد دعا کی، اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ 3 دن بعد وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا اور وہ 3 دن بعد فوت ہو گیا۔ کچھ لوگ دعا کی اہمیت اور تاثیر کو نہیں سمجھتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ دعا عصر حاضر اور عصر غیبت میں دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا بار بار پڑھیں۔ اس وقت دین کی حفاظت بصائر اور مقلب القلوب کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ہم اس دعا میں والابصار کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا،
دعا کو اسی طرح پڑھو جس طرح ہم نے کہا ہے۔ توہین کرنے والے نہ نصرانی ہیں اور نہ ہی یہودی، بلکہ عملاً وہ تمام ادیان کے مخالف ہیں۔ جب تک وہ متحد ہیں اس وقت تک اسلام کی ترقی سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ متمسک رہ کر خود کو انحرافات سے دور رکھیں۔ دعا اگرچہ مستحب ہے، لیکن دین کی حفاظت اور اس سے خارج نہ ہونے کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح سوال ہوا، ہم شہر قم کی شورا سے وابستہ ہیں، جناب عالی سے گزارش ہے کہ ہمیں وعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مخلوق کی خدمت کرنا ایک توفیق ہے جو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کا کام کرتے ہیں تو ان کے دل کو خوش و خرم کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ مقرر فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اچانک پیش آنے والے حوادث میں کچھ لوگ سالم اور محفوظ رہتے ہیں،